बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशाद कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है। मैंने कल प्रोग्राम नहीं किया, बहुत ज़्यादा एक सख्त दिन था पाकिस्तान के लिए, और उसी पर आज बात कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता ये हूँ कि जितने सुनने वाले देखने वाले हैं वो ज़रा तारीख को अच्छी तरह समझे कि फौजी आमरियत, फौजी कब्जा पाकिस्तान के लिए कितना मोहलिक रहा है, पास्ट में भी और आज भी। और जो आज का हम पाकिस्तान देख रहे हैं उसकी बुनियाद जो है वो आज से कितने 70-75 साल पहले जाके होती है। ये आज का पैगाम है। लेकिन पहले ये सुने कि हमारा मुजाहिद जो है इस पर क्या फरमाते हैं। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ। हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ है, हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, जिस तरह का वो हमारे से प्यार करते थे, मुझे तब समझ आई कि कितनी बड़ी साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए हैं। कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को। नफरतें फैल रही हैं यहां, जो से वास्ता पड़ता है लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है, मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं। ये जो चोर ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, हैदर मेहदी नहीं कह रहा, ये खान साहब कह रहे हैं। 25 करोड़ अवाम के दिल जिनके साथ धड़कते हैं, शायद चंद 100 के ना हो अवाम, ये कह रहे हैं। ये किसके मुतालिक कह रहे हैं? आसिम मुनीर साइकोपैथ के मुतालिक कह रहे हैं खान साहब। किसके मुतालिक कह रहे हैं? आवाज पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि तुम जाके खड़े हो गए हो उस आदमी के साथ जिसने जाके इन डाकू लुटेरों को तुम पर मुसल्लत किया। ये तो है जी खान साहब की क्लैरिटी ऑफ थॉट। और मैंने कहा कि ये आप लोगों को बार बार रिमाइंड किया जाए कि ये क्या खान साहब ने कहा। और एक और आज जो 15 अगस्त को बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, आज़ादी मुबारक हो। मैं जी एक बड़ी सख्त बात करता हूँ और लोग कहते हैं जी आप तो किसी जगह पर भी छोड़ते नहीं है। मैं जी एक सिंपल सी बात करता हूँ और मैंने उसके ऊपर अपनी राय जो है ना बिल्कुल साफ की है। मैंने कहा जी 14 अगस्त का मेरा जो पैगाम है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जब आप उन लोगों के पैर चूमते हैं जिन्होंने आपके इस मुल्क की इज्जत लूटी, जिसने आपका आइन तोड़ा, जिसने आपके लोगों के साथ तबाही और बर्बादी की, आपके घरों में घुस गए, आपकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी, मारा पीटा, ये आपके दिल और दिमाग के अंदर बहुत सख्त कोई बीमारी है। जो लोग ऐसे लोगों को उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनके पैर चूमते हैं, कहते हैं जी ये हमारे पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान और उनके साथ जितने लोगों ने उनकी मदद की, चाहे वो सियासतदान थे, जज थे, जर्नैल थे, फौजी थे, अफसर थे, जवान थे, पुलिस वाले थे, मीडिया वाले थे, सिविल सोसाइटी के थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, कोई भी थे, जिन्होंने की, उन्होंने पाकिस्तान का दिफा नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान की सोल को, हमारी रूह को लूटा है। मैंने अंग्रेजी में लिखा है दे हैव रेप्ड पाकिस्तान्स सोल।
They have violated its constitution, उसके constitution को उन्होंने तोड़ा है, murdered its people's mandate, जो आपका इलेक्शन में आपने जीता था मैंडेट है उसको कत्ल किया, abducted its citizens, अगवा की हैं लोगों को, humiliated its women, औरतों की इज्जतें लूटी हैं, crushed its youth, उनके नौजवानों को नचोड़ दिया, मार दिया, भून दिया, and turned the state into a weapon against its own people, और जो रियासत है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया अपने ही लोगों के खिलाफ। ये जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तालियां बजाते हैं, ये मुहिब वतन लोग नहीं है, ये इखलाकी तौर पर बिल्कुल मर चुके हैं, बीमार हैं, इनके अंदर कोई रूह नहीं है, ये शैतानी है, ये बहुत बड़े फसादी है। हम आज कोई आजाद मुल्क नहीं है 14 अगस्त 226 को, हम एक ऐसी कौम है जो खौफ में रह रही है, जो गुलाम बनी हुई है, जो कि फौज के जूतों के नीचे, जिसको आप लोग शायद अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप तशरीह कर लें किसी जगह पर भी, आप वो क्या होता है कि जी एक ऐसा इदारा जो गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर, गैर मजहबी तौर पर, एक मुजरिमाना तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और लोगों को डरा धमका मार पीट कर उनको इनके अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, वो होता है दहशतगर्द ग्रोह। तो अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए तो कौन है दहशतगर्द ग्रोह? ये अफवाज पाकिस्तान। और ये लोग, ये फौज जिसने उस पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा किया है, सारे लोगों ने, चाहे वो सियासतदान हैं, जज हैं, जर्नैल हैं, मीडिया वाले हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, मीडिया वाले हैं, इनको ये खड़ा करता है, सामने आपके लेके आता है। कैसे हो सकता है कि ये जो फौज है जिसने लूटा है, तबाही मचाई है, इस कौम की इज्जत लूटी है, जो कि इस्लाम के नाम पर बनाई गई है, ये कैसे हम इस मुल्क को आजाद कहते हैं? ये जरा मुल्क की आजादी के लोगों की शक्लें तो देखें ना जी। 1951 से 2026 ये फौजी डिक्टेटर, दो वजह से पाकिस्तान की तबाही हुई। ये फौज एक इदारा और ये दो खानदान, ये भुट्टो जरदारी और शरीफ। ये देखें जी, ये आदमी है जिसने पाकिस्तान को तबाह करके, और ये आग जला देगा, इसको अगर भड़काया नहीं गया, उड़ाया नहीं गया, इसको आइन के तहत, कानून के तहत पकड़ा नहीं गया, हथकड़ियां नहीं मारी गई, इसके साथ जो इसके जर्नैल हैं उनको नहीं भड़काया गया आइन के तहत, कानून के तहत, ये मुल्क को जला देंगे, तबाह कर देंगे। ये जी और चेहरे हैं बार बार आपके सामने आते हैं जिन्होंने मुल्क के साथ ये किया, खिलवाड़ किया। ये जी, ये है 14 अगस्त 2026। आप कौन सी आजादी मनाना, और लोगों ने जनाब हरी शलवार कमीजें पहन के बैठे हुए और जनाब आके अपनी वो दिखाते हैं, और जी आजादी, और कोई केक दिखा रहा है, कोई कौमी तराना बना रहा है। कौन सी आजादी, किस किस्म की आजादी? इमरान खान कैद में है, 3 साल से कैद में है, 9 महीने से तन्हाई में है, आंख उसकी खो बैठी है। क्या उसने कहा, क्या उसने ऐसा जुर्म किया है पाकिस्तान के खिलाफ कि ये कौम जो है ये मरी हुई बैठी है, उसको जेल में डाल दिया, इस फौज ने कब्जा कर चुकी है, और आप कहते हैं कि जी हम जो है जी जश्न आजादी मना रहे हैं? कैसा जश्न, किस किस्म का जश्न, कौन सी आजादी, क्या चीज है आपके पास? आप कह सकते हैं कि फौज ने कब्जा किया है पाकिस्तान पे? आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर ने इस मुल्क पर कब्जा किया है, इस मुल्क का आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है? आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर ने 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के घरों में, कारोबारों पे रेड करवाया? आप कह सकते हैं कि आसिम मुनीर और इसकी दहशतगर्द तंजीम अफवाज पाकिस्तान, जिसको आप कहते हैं, उन्होंने लोगों को भून दिया है? 9 मई से 26 नवंबर से मुरीद के में, रावला कोर्ट में, आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है? आप टीवी पे आके कह सकते हैं? आप एहतजाज कर सकते हैं पुरअमन? आपको जो हक और सच की बात है आप वो कर सकते हैं? आपका इदारे जो हैं वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं, जज फैसले कर सकते हैं, पुलिस बड़ी जबरदस्त है आपकी
کہ جی وہ آزادی آپ کو تحفظ دیتی ہے. یہ فوج بڑی زبردست ہے آپ کی کہ آپ کو تحفظ دیتی ہے. آپ کے جو حکمرانی عہدیدار ہے وہ اتنے زبردست ہے کہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے اسکول جو ہے اتنے زبردست ہیں کہ پاکستان میں 100% لوگ پڑھا لکھا ہے. آپ کا صحت کا نظام اتنا ہے کہ آپ کا ایک بچہ بھی سٹنٹڈ گروتھ سے نہیں پیدا ہوتا. یہ پاکستان ہے. کہتے ہیں جی پروونسز بنائیں گے, بہت زبردست ہوگا. پروونسز بنانے سے ان حرام زادوں نے, ان کا یہ ہے جس طرح انگریزوں کا ہوتا تھا نا ڈیوائیڈ اینڈ رول, ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لوگوں کو تقسیم کرو پھر ان پہ حکمرانی کرو. جب تقسیم کر دو گے کمزور ہو جائیں گے. تو جی یہ پنجاب کو توڑ دیں, 3-4 حصوں میں توڑ دیں کہ یہ اور کمزور ہو جائے. ان کا یہ نہیں ہے مقصد کہ جی یہ جو لوگوں کو جو ہے ایڈمنسٹریشن لوکل گورنمنٹ کی وہ نیچے تک جائے, یہ ان کا مقصد نہیں ہے. اگر یہ ان کا مقصد ہوتا تو یار یہ پاکستان میں آزادی ہوتی نا, پاکستان کے اپنے الیکشن ہوئے ہوئے لوگ آتے, پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے نیچے پروونسز کے اندر آپ کے پاس پیسہ جاتا, پروونسز سے نیچے آپ کے پاس ڈسٹرکٹس میں جاتا, اس کے بعد تحصیلوں میں جاتا, اس کے بعد یونین کاؤنسلوں میں جاتا, لوگ اپنی فیصلے خود کرتے. وہ تو آپ نے کیا نہیں. آپ کہتے جی 12 پروونسز یا 14 یا 16 بنائیں گے, تو اس سے آپ کو کیا سوائے اس کے کہ یہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ طاقت توڑنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے غنڈے بدماش چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اور پیدا ہوں. جس طرح انہوں نے غنڈے بدماش پیدا کیے ہیں فوج نے, جیسا بھٹو, جیسے زرداری, جیسے شریفیں, اس طرح کے یہ اور درجن 2 درجن اور پیدا کریں چھوٹے چھوٹے صوبوں میں, ان کو ساتھ اپنے ملائیں اور یہ قبضہ جاری رکھیں. یہ وہی انگریزوں کے نظام کو آگے کریں. یہ ہے اس کا عاصم منیر کا ارادہ, اس کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ کر نہیں سکتا, اس میں عقل نہیں ہے, اس میں صلاحیت نہیں ہے. فوج کے اندر لوگوں میں عقل نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. جن ڈاکو لٹیروں کو لا کے انہوں نے ابھی بٹھائے ہوئے ان میں عقل نہیں ہے, ان میں صلاحیت نہیں ہے. جو اور یہ ڈاکو لٹیرے بٹھائیں گے اگر انہوں نے یہ پروونسز بنائے, یہ گارنٹی آپ لے لیں کہ یہ ملک تباہ ہو جائے. یہ جی آپ کا 14 اگست 2026, کون سے 14 اگست کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ آزادی کا کیا مقصد ہے, تو پھر ہمارا جو مرد مجاہد ہے نا, یہ انہوں نے 3 سال پہلے 14 اگست کو پری ریکارڈڈ تھا, اس لیے کہ یہ اریسٹ ہو چکے تھے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ خان صاحب نے ریکارڈ کیا تھا. یہ ذرا سنیے گا کہ آزادی کیا ہوتی ہے. میرے پاکستان کے نوجوانوں, پاکستان ایک خواب تھا علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا, اور وہ کیا تھا کہ وہ ان کی ساری جد و جہد تھی کہ ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں. اور وہ آزاد کیسے ہوں؟ وہ جو مدینہ کے اصولوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی, جس سے جو لوگ آزاد ہوئے انہوں نے دنیا کی امامت کی, وہی اسی طرز پہ پاکستان کا ایک خواب تھا. اور اس پاکستان کے اندر سب سے پہلی چیز انصاف, قانون کے سامنے سب ایک برابر, طاقتور قانون کے نیچے, کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرے, لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دے. اور صرف آزاد اور وہ معاشرے جدھر انصاف ہوتا ہے, انہی معاشروں کے اندر خوشحالی آتی ہے. ہمیں کسی کو یہاں اس ملک سے باہر جانے کی نوکریاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت, اور آپ سب نے جد و جہد کرنی ہے, جس وقت انصاف آئے گا, انصاف کے ساتھ میرٹ, اور میرٹ اور انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اب سے پوری طرح جد و جہد کرنی ہے اس ملک کے لیے, کہ جتنا مرضی آپ دنیا کے باہر چلے جائیں, اپنے ملک سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں. تو اسی ملک کو بہتر کرنا ہے, اور بہتر تب ہوگا جب ہم مل کے اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں. اس کے مستقبل تب ٹھیک ہوگا جب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے. یہ جی
یہ ہے آزادی کی ڈیفینیشن جو آپ نے سن لی. میں زیادہ اس پہ نہیں بات کروں گا. بڑی انٹرسٹنگ 2-3 باتیں میں نے آپ کو آج بتانی ہے. یہ جو بائی دا وے ایک صاحب ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے. ان کا نام ہے ثاقب شرانی. میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا, ایک آدھ دفعہ شاید بہت پہلے میرے پروگرام میں آئے ہوں گے. انہوں نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے. اس کا ٹائٹل ہے The System That Needs a Reset. یہ آرٹیکل آپ ضرور پڑھیے گا. یہ نارملی ڈان میں لکھتے ہیں, لیکن ڈان نے ان کا آرٹیکل چھاپنے سے انکار کر دیا اس حوالے کا. یہ 14 اگست کا آرٹیکل ہے. اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر 2 سسٹم ہیں, ایک جو بار بار فیل ہوتا ہے اور اس کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آگے پھر یہ آپ آرٹیکل پڑھیں کہ یہ کیا ہے. بڑی زبردست انہوں نے آرٹیکل, میں لنک اپنے اس میں ڈالوں گا, اپنے اس کے اندر جو پروگرام میں ہوگا. اس آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. اور آپ میں سے جتنے اے آئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اس آرٹیکل کو کاپی کر کے اس کو آپ اے آئی میں ڈال کے اسے کہیں اردو کا ترجمہ آپ کر دیں, تو آپ کو اردو کا ترجمہ کر کے دیکھا. یہ آپ پڑھیے گا, بہت زبردست آرٹیکل ہے. بڑے سوچے سمجھے بریلینٹ انٹلیکچوئل ہیں, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو کس طریقے سے تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے پروونسز بنانے کا کیا مقصد ہے, جو کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے اسی آرٹیکل میں سے انسپریشن لے کے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آ جائیں جی بڑی ایک جو ہمیں ان کا جو مائی باپ ہے نا, کن کا مائی باپ, ان لوگوں کا مائی باپ. میں بتاتا ہوں کہ ان کے مائی باپ نے جو پیغام دیا انڈیپینڈنس ڈے پر, پہلے ہندوستان کو بھی دیا اور پاکستان کو بھی دیا. اچھا یہ ذرا دیکھیے گا کہ ان کا مارکو روبیو جو ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, وہ کیا پیغام دیتا ہے ہندوستان کو, ہے جی. یہ ذرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو پتا چلے. مائی فیورٹ فیلڈ مارشل, زیادہ تو نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں کنگریچولیٹ کرتے ہیں سب. لیکن جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی مارکو روبیو نے, یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, سیکرٹری آف اسٹیٹ کے آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ پیغام ایشو کرتے ہیں آپ کو کنگریچولیشن کا کہ آپ کیسا. اور انہوں نے کہا جی تھینکس ٹو دا پرسنل ریلیشن شپ بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پرائم منسٹر مودی, کہ جی ہم شکر گزار ہیں کہ بڑی زبردست ذاتی دوستی ہے صدر ٹرمپ میں اور وزیر اعظم مودی میں, کہ یہ امریکہ اور انڈیا, the US India relationship continues to grow and is stronger than ever. اور اس کے بنا پر یہ بڑی زبردست ہماری آپس میں دوستی ہے, یہ بڑھتی جائے گی اور طاقتور ہوتی جائے گی. اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی ڈیفینس میں, انرجی میں, سیکیورٹی میں, کریٹیکل منرلز, اے آئی, اسپیس کوآپریشن, کاروبار, ان سب میں جی ہم جو ہے نا براڈر انڈین اوشن, مطلب تم ہمارے تھانے دار ہو اور تم پورے اس علاقے کے اندر ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو گے اور فلانا فلانا فلانا. یہ ہو گیا جی. اب دیکھیں یہ اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل کا جو ملک ہے نا, اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. کسی کا نام نہیں لیا, فیورٹ فیلڈ مارشل کا نہیں آیا کہ جی جو بڑی ذاتی دوستی ہے صدر ٹرمپ اینڈ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. یہ حرام زادہ سور کا بچہ آصف زرداری جو کہتا ہے کہ جی 90 دفعہ کہا مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. ان کا جو ٹٹو ہے نا مارکو روبیو, اس نے جو پیغام دیا انڈیا کو, کہا پرائم منسٹر مودی اور ٹرمپ کی دوستی, ادھر کک کسی کھوتی کا بھی نام نہیں لیا. ٹھیک ہے نا, جو بیٹھی ہے پنجاب کے اوپر. اور کہا جی, اور صرف کہا ریجنل میڈیشن, کریٹیکل منرلز اینڈ انرجی, کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ, کلچرل ہیریٹیج, یہ وہ فلاں. اصل چیز یہ ہے کہ تم نے بڑی ہماری مدد کی ایران کو دھوکہ دینے کے لیے, ان کو وہ جو معید پیرزادہ والا لفظ ہے ان کو وہ بنانے کے لیے. بڑا تم نے ہمیں پیسے دے دیے, کریٹیکل منرل انرجی تم ہمارے ساتھ لیتے ہو اور تم دبا کے پیسے دیتے ہو. یہ ہے جی فیورٹ فیلڈ مارشل. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے اس نے اس آدمی کو فارغ کر دیا ہے. اٹ از اے میٹر آف ٹائم, جس دن وہ امریکہ جو ہے نا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہونا اس طرح نہیں چاہیے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ایک دن جو ہے نا انہوں نے کہنا کہ جی اس کو فارغ کرو اور کوئی اور بندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بندہ اب قابل نہیں رہا اس ملک میں کام کرنے کے لیے,
ہمارے کام نہیں آئے گا، اور اگر یہ رہا تو شاید پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو وہ کسی اور جرنیل کو کریں گے. اس لیے یہ حرامزادہ عاصم منیر جو ہے یہ وائس چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنا تھا. ابھی 9 مہینے ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا جی وہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ہے وہ تھوڑی ہم نے تبدیلی کرنی ہے، وہ نوک پرک کرنی ہے، تو اس کے بعد جی ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا 4 سٹار بنائیں گے. اس کے جی ایک تو میں نے فوجیوں سے پوچھا سین ان کا میں دی 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر بن جائے گا. یہ جناب نومبر کی بات ہے جب آپ کی ہوئی تھی. یہ اگست میں جا کے اس حرامزادے نے اپوائنٹ کیا دوسرے حرامزادے عامر رضا کو 4 سٹار، جس نے 6 جرنیلوں کو سپر سیڈ بھی کیا، اور اس نے ابھی تک وائس چیف نہیں بنایا. یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ انسیکیور ہے. آپ جتنا مرضی سمجھ لیں کہ یہ اپنے میڈل شیڈل پہن کے وہ کوک پیپسی فینٹا اسپرائٹ کے لگا کے ادھر سارے باقی اور بھی وہ کوک فینٹا اسپرائٹ کے لگا کے یہ جی جشن آزادی میں جا کے کھڑا ہو گیا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے، باقی سب کو چھوڑ دیا. اس نے پریزیڈنٹ کو بھی چھوڑ دی جہاں وہ کھڑے تھے وہ جھنڈے لے کے، انہیں پریزیڈنٹ کو وزیر اعظم کو سب کو چھوڑ کے کھسک کھسک کے آگے مریم کے ساتھ وہ بھی ایسی بنی کر کے چوچی والی اپنی ناک کر کے کھڑی. یہ اس لیول کا یہ آدمی. اس کی بیوی کو میں کہتا ہوں یہ ان کا ہے کوئی چکر، خیال کر، جو بھی اس کا نام ہے ارم ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، خیال کر یہ بندہ جو ہے یہ ادھر جا کے ڈبکیاں لگاتا ہے، خیال کر. اینی وے یہ دس از دی ریالٹی آف پاکستان. یہ پاکستان کی ریالٹی ہے آپ کے سامنے. اب آپ کو اگر سمجھ آ جائے نا تو اس لیے جو بار بار یہ بات آتی ہے کہ جی امریکہ ہمارا سپورٹ کر رہا ہے، یہ اس کو ڈمپ کر دیں. اور یہ بہت انسیکیور ہے اس لیے وائس چیف نہیں بناتا. ابھی تک سی جی ایس نہیں بنایا. یار کمال کی بات ہے، سی جی ایس جو ہے وہ پاکستان فوج کی نرو سینٹر ہے، چیف آف دا جنرل سٹاف. سی جی ایس ملک کے اندر فوج کو چلاتا ہے. تمام احکامات فوج کی ہر یونٹ، ہر افسر، ہر جوان کو چیف آف جنرل سٹاف کے دفتر کے تھرو جاتی ہیں. مطلب یہ ایسے ہے کہ آپ نے جناب گاڑی چلا رہے ہیں بغیر پیٹرول کے تو، اور یہ کمانڈ بھی اپنے پاس اس نے رکھی ہوئی ہے سی جی ایس کے دفتر کی. اتنا انسیکیور ہے کہ اس کو کوئی جرنل نہیں مل رہا جو عامر رضا کی طرح اس کے جوتے چاٹتا تھا اور بھی کچھ اس کے چاٹتا ہوگا. اس جیسا اس کو غلامانہ جرنیل ملا نہیں ابھی تک، حالانکہ اس نے 12-15 خود اپوائنٹ کیے ہوئے. کہتے ہیں کہ وہ عمر بخاری جو ہے جس کی بات بائی دا وے ذاتی اخلاقیات اتنی گندی ہیں، اتنے بڑے عمر کے سورڈ آف آنر ہے، اور میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں آپ تو اس کو شاید یہ بنا دے اس لیے کہ وہ اس کی اتنی زیادہ کمپرومائزڈ ویڈیوز اور خبریں ہیں عاصم منیر کے پاس کہ وہ شاید یہ حرکت ہی نہ کرے اس کو نکالنے کی. یہ ہے جی آج کا پاکستان. میں ایک سیریز اس کے بعد شروع کر رہا ہوں جس کے اندر میں یہ 4 جو آپ کے ڈکٹیٹر ہیں نا ان کے متعلق بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی تباہی کی. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا میں نے ریسرچ کی ہے. میں یہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی میں یہ سیریز دکھاؤں گا. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ ان کو پتہ چلے جو کہتے ہیں نا کہ جی ایوب خان کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، او جی ضیاء کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، او جی مشرف کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی، او جی فلانا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ریالٹی بتاؤں گا کہ ان لوگوں کے 4 ڈکٹیٹرز کی وجہ سے کتنی تباہی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا جو لیڈر تھا پاکستان کا، اس کے دور میں کتنی تباہی ہوئی پاکستان کی. پھر میں آپ کو بے نظیر اور نواز شریف کا بتاؤں گا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ ہے. یہ ہمارے آج بیچارے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں. میرے جب کوئی میں ٹویٹ کرتا ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ ایجنٹ ہیں انڈیا کے، آپ جی فلانا ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، فوج بڑی زبردست ہے جی، فوج بڑی زبردست ہے. یہ کیسی فوج ہے؟ یہ کیسی فوج زبردست ہو سکتی ہے جو اپنے ملک کے اوپر ظلم کرے؟ میں باقی ساری چیزیں چھوڑ، یہ کیسی فوج زبردست ہوتی ہے کہ اس کا آرمی چیف جو ہے ڈاکو لٹیروں کو لا کے آپ پہ بٹھا دے؟ کیسی زبردست یہ فوج ہو سکتی ہے جو اپنے لوگوں کو قتل کر کے بھون دے، بلوچستان میں بھون دے، کے پی میں بھون دے، آزاد کشمیر میں، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر نہتے شہریوں کو اڑا دے، مار دے؟ یہ کیسے اچھی فوج ہو سکتی؟ یہ کیسے اس ملک کا دفاع کرتی ہے؟ میں یہ صرف آپ سوچئے، میں آپ کو کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی سیاسی بات، کوئی
میں کسی کا سپورٹر یا کسی کا, میں پاکستان کا سپورٹر. یہ صرف آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ 4 ڈکٹیٹر آ گئے, 11 سال ایک نے کی, 12 سال ایک نے کی, 3 سال ایک نے کی, 9 سال ایک نے کی, تو یہ ملک ٹھیک کیوں نہیں ہوا اگر فوج اتنی زبردست تھی اور ملٹری ڈکٹیٹر اتنے تھے؟ اور یہ 4 سال سے یہ جو باجوہ اور یہ جو خنزیر ناسور بیٹھا ہے, یہ کیوں نہیں ملک ٹھیک ہوا؟ یہ کہیں سے بھی آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی ترقی نظر آئی ہو, کوئی آپ کے ایکسپورٹ بڑھے ہوں, آپ کا ٹیکس کے اندر ہو, کوئی لوگ جان مار رہے ہوں, جو لوگ پیسہ لگا رہے ہوں, کوئی صحت کا نظام ٹھیک ہوا, کوئی اسکولوں کا نظام ٹھیک ہوا, کوئی پولیس ٹھیک ہوئی, کوئی آپ کی سول سروس ٹھیک ہوئی, کوئی آپ کی عدلیہ ٹھیک ہوئی, کوئی فوج محب وطن بنی؟ نہیں, یہ نہیں چل سکتا. ایک اور ایک طریقہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے لوگ ایک ایسا نظام لے کے آئیں جو عدل اور انصاف ہو, جو خان صاحب نے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل ویال کو حفظ و امان رکھے. حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں, خاص طور پہ جو پاکستان میں جنگ لڑے, خان صاحب کے لیے, ان کی اہلیہ کے اور باقی مصیبتوں میں جو قید میں, ان کے لیے بہت دعائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کریے, ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو بیچارے غریب ہیں, لاچار ہیں, مصیبتوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں ختم کرے. اور جو شہید ہو گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ جناب سننے کا.